یہ جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس کی تشریح اگر ہم دیکھیں ترجمے کے بعد تو تشریح اس کی یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس میں مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ تقوی اختیار کرو۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں کہ گناہ کا خیال بھی دل میں نہ آنا، ایک تو گناہ نہ کرنا اور ایک گناہ کا خیال بھی دل میں نہ آنا، یہ تقوی کہلاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ دو کام کرو، ایک تو تقوی اختیار کرو، دوسرا کیا کرو؟ قولا سدیدا، سیدھی بات کہو۔ سیدھی بات کہنے سے مراد یہ ہے کہ ہر انسان اگر اللہ کے حکم کے خلاف چلے گا تو وہ دوغلی بات کرے گا۔ آج کل کی لینگویج کے اندر ہم کیا کہتے ہیں کہ بھائی دوغلی بات مت کرو، ایسی بات مت کرو جو ڈبل میننگ ہو۔ تو اللہ رب العزت اسی چیز سے منع کر رہے ہیں کہ ایسی بات کرنا جس کے دو میننگ ہو اور جس سے انسان کو دھوکہ ہو سکتا ہو، ایسی بات نہ کی جائے، سیدھی بات کی جائے۔ اب یہ سیدھی بات کرنا، چاہے کسی کو ہم جواب دے رہے ہوں، کسی نے ہم سے کچھ پوچھا ہم اس کو جواب دے رہے ہیں تو ہمارا جواب بھی سیدھا ہونا چاہیے، یا پھر اگر ہم کاروبار کر رہے ہیں یا کوئی چیز ہم خرید و فروخت کر رہے ہیں یا کوئی کسی سے ہمارا کوئی کسی بھی معاملہ ہے، کسی بھی بارے میں ہمارا کوئی معاملہ ہوگا تو اس کے اندر بات کیا کرنی ہوگی؟ صحیح طریقے سے کرنی ہوگی۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص ہماری دکان پر آیا، ہم کپڑا فروخت کر رہے ہیں، کپڑا بیچ رہے ہیں، ہماری کپڑے کی دکان ہے، کوئی ہمارے پاس آ کے یہ کہتا ہے کہ آپ یہ کپڑا کتنے کا بیچیں گے؟ تو ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کہیں کہ بھائی 1000 روپے کی میری خرید تھی، میں کہوں بھائی میں 1200 کا بیچ رہا ہوں، ختم ہو گئی بات۔ اب اگر وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے کتنے کا خریدا، آپ کو کتنے کا پڑا، تو آپ کہتے ہیں کہ اگر میں نے اس کو 1000 بتایا تو یہ مجھ سے کیا کرے گا؟ کم کروائے گا، اور اگر کم کروائے گا تو ہو سکتا ہے 200-300 کم کروائے تو مجھے نقصان ہو جائے گا۔ تو میں اسے کیا بتاتا ہوں؟ میں یہ کہوں گا مجھے 1100 روپے کا پڑا ہے، حالانکہ اسے پڑا 1000 روپے کا ہے، لیکن وہ کیا کہے گا؟ مجھے 1100 روپے کا پڑا ہے، جھوٹ بولے گا، کاروبار کرتے ہوئے جھوٹ بولے گا۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ ایسی بات کرنے سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے۔ ہاں، آپ کی چیز ہے 1000 کی، آپ اسے فروخت کر رہے ہو 1200 کی، یہ آپ کا اختیار ہے، وہ آپ کا اختیار ہے، آپ اس میں منافع رکھ کے، جائز منافع رکھ کے کما رہے ہیں تو یہ اختیار ہے، یہ تجارت کا اصول ہے۔ لیکن اس میں جھوٹ بولنا ناجائز ہے، دھوکہ دینا ناجائز ہے۔ مثال کے طور پہ اب آپ نے یہ کیا کہ ایک چیز تھی جو ہم نے دکھائی، آن لائن شاپنگ کے اندر یہ بڑا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک چیز کی پکچر لگائی، کسی نے اسے، کسٹمر نے اسے پسند کیا، اب وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے بھیج دیں۔ آپ نے کیا کیا؟ وہ چیز تو بھیجی لیکن اس میں بیکار کوالٹی کی بھیجی، اچھی کوالٹی کی نہیں بھیجی، جو کوالٹی آپ نے دکھائی تھی اس کوالٹی کی آپ نہیں بھیج رہے ہو، پیسے آپ اتنے ہی لے رہے ہو، اگر وہ کم کروا رہے ہیں تو آپ اسے کم بھی کر رہے ہو، ریٹ کم بھی کر رہے ہو، لیکن کیا کر رہے ہو؟ کوالٹی آپ ہلکی کر کے بھیج رہے ہو، تو اس سے کیا ہوگا؟ یہ دھوکہ ہو جائے گا، یہ قولاً سدیدہ نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہی اس کی تشریح اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کی ہے۔ آگے دیکھیں، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اگر کوئی شخص ایسا کرے گا، مطلب سیدھی بات کرے گا اور تقوی اختیار کرے گا، تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ پہلی چیز، اللہ تعالیٰ اس کے اعمالوں کو کیا کر دے گا؟ درست کر دے گا، اس کے سارے کام کیا ہو جائیں گے؟ درست ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے کام بنا دے گا۔ دوسرا انعام کیا ہوگا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اس کے گناہوں کو کیا کر دیا جائے گا؟ بخش دیا جائے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور تیسرا فائدہ کیا ہوگا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو اللہ تعالیٰ کے کہنے پر چلے گا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے گا، بڑی کامیابی حاصل کرنے والا بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، اگلی آیت دیکھیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تم لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا ہے؟ بہترین نمونہ ہے۔ یہ ترجمہ ہے، ترجمہ کیا ہے؟ کہ تم لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ نمونہ مین ایگزامپل، مثال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے؟ انسانوں کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے ایگزامپل ہے، ہمیں اسی کو فالو کرنا ہے، ہم اسی کو دیکھیں۔ کیا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کی زندگی کے اندر مختلف حالات آتے ہیں، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کسی کو کوئی دھوکہ دے دیتا ہے، اب وہ دھوکے سے کیسے نکلنا ہے یا اس میں کس طریقے سے ریئیکٹ کرنا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بتایا گیا ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے انسان کمزور ہوتا ہے مالی اعتبار سے، اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ ان کو فالو کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ محنت کرو۔ پھر اگر کہیں ہمیں عبادت کے اندر ہماری سستی ہو رہی ہوتی ہے، نماز پڑھنے کا دل نہیں کر رہا، تو پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے عبادتوں کے اندر اپنے آپ کو لگایا اور ایسے لوگوں کو کس طریقے سے نیک کام پر لگایا۔ تو مطلب زندگی کے اندر ہمارے
کسی بھی معاملے کے اندر کوئی پرابلم ہو، کوئی مسئلہ ہو، تو ہمیں آفس کی زندگی اور آفس کی لائف کو دیکھنا ہے اور انہیں ہی ایگزامپل بنانا ہے. کلیئر ہو گئی تشریح؟ اگلی آیت دیکھیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 ہے. ترجمہ، اور مضبوط پکڑو رسی اللہ کی سب مل کر اور پھوٹ نہ ڈالو. مثال کے طور پہ ایک شادی ہال آپ نے دیکھے ہوں گے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے، ٹینٹ لگتے ہیں، یا کوئی فنکشن وغیرہ ہوتا ہے گلی میں ٹینٹ وغیرہ لگتے ہیں، تو اس میں چاروں طرف اگر چھوٹا ٹینٹ ہوگا تو چاروں طرف ایک ایک رسی باندھی جاتی ہے، ہر طرف ایک ایک رسی. اگر کسی ایک طرف کی رسی کھول دی جائے یا اسے بالکل ڈھیلا باندھا جائے تو ہوا کے زور سے وہ کھل جائے گی، پھر ٹینٹ گرے گا تو نہیں لیکن ایک طرف سے جھک جائے گا. اور اگر دوسری طرف سے بھی کھول دی جائے تو پھر ٹینٹ بچے گا یا گر جائے گا؟ گر جائے گا، وہ اپنی جگہ پر موجود نہیں رہے گا. تو ٹھیک ویسے ہی کسی بھی چیز کو دین پر بھی عمل کرنے کے لیے دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا پڑے گا. اگر آپ نے اسے ڈھیلا چھوڑ دیا تو دین آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا، پھر کیا ہوگا، آپ گمراہ ہو جائیں گے، رستہ بھٹک جائیں گے. اس کی ایگزامپل ایسے ہی ہے، مثال کے طور پہ آپ نے موبائل فون کے اندر گوگل میپ آن کیا، آپ ایک جگہ جا رہے ہیں، آپ کو رستہ نہیں معلوم، آپ اب گوگل میپ کو فالو کر رہے ہیں. اب جو گوگل کی انسٹرکشن ہوگی آپ اسی کو فالو کریں گے. اگر کہیں پر نیٹ ورک چلا جائے تو پھر آپ منزل پر پہنچ سکتے ہیں؟ نہیں پہنچ سکتے بنا کسی کی مدد کے نا. تو پھر کیا ہوگا، تو پھر بنا مدد کے جب آپ نہیں پہنچ سکیں گے نیٹ ورک ڈسکنیکٹ ہونے کی وجہ سے، تو ٹھیک ویسے ہی جب دین کی رسی کو آپ چھوڑ دیں گے تو آپ دین سے ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے، آپ کا کنیکشن لاس ہو جائے گا. تو اس وقت پھر کیا ہوگا، آپ دین سے بے دینی کی طرف، گمراہی کی طرف چلے جائیں گے. اگلی آیت دیکھیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سورۃ الحجرات آیت نمبر 13. ترجمہ، تم میں سے اللہ کے ہاں وہی زیادہ عزت کا مستحق ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے. دیکھیں، ہم مہمانوں کو عزت دیتے ہیں، اب ان میں سے بھی ہم نے مرتبے بنائے ہوئے ہیں، ہر ایک مہمان کی ایک الگ جگہ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ہمارے تایا، چاچا، پھپھا، پھوپھی، یہ جو ہمارے قریبی رشتے دار ہوتے ہیں، یہ ہمارے گھر پہ آتے جاتے رہتے ہیں، تو اس لیے پھر ہم ان کے ساتھ ویسے ہی ٹریٹ کرتے ہیں جیسا کہ ہم اپنی فیملی کے ساتھ کرتے ہیں، کوئی اسپیشل نہیں ہوتا. لیکن انہی میں سے اگر کوئی ہمارا فیوریٹ ہو، ہمارا کوئی بہت زیادہ خاص ہو جسے ہم بہت پسند کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا، ہم اسے کیسے ٹریٹ کریں گے، ہم اسے ایسے ٹریٹ کریں گے کہ اس کے لیے کوئی اس کی پسند کا ڈش بنائیں گے یا اس کو اسپیشل بٹھائیں گے، کچھ بھی کسی بھی طریقے سے اس کو اسپیشل ٹریٹ کریں گے. تو یہ کیا ہوتا ہے، اس کی اسپیشل ٹریٹمنٹ ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہی چیز ہوتی ہے کہ ہم کسی بھی مہمان کو ایسا مقام دیتے ہیں، ایسا مرتبہ دیتے ہیں، ایسی عزت دیتے ہیں، تو یہی چیز اصل اس کی ٹریٹمنٹ کہلاتی ہے. اسی بات کو اگر ہم تھوڑا سا آگے تسلسل سے اور سمجھیں، وضاحت اس کی کریں، تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں کہ جس طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس فرق کو ختم کیا کہ عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے. لائک جو عرب ہوگا، عرب کنٹری کا رہنے والا ہے، اور عرب کنٹری کے علاوہ رہنے والا، وہ عرب اس سے زیادہ اس میں عزت میں زیادہ نہیں ہے، اور جو عرب کے باہر رہتا ہے وہ عرب سے زیادہ عزت میں نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اسلام نے اس فرق کو ختم کر دیا، چاہے وہ عرب ہو چاہے وداؤٹ عرب ہو، یعنی عجم کا رہنے والا ہو، دونوں ایکول ہیں. آپ میں سے اوپر کون جائے گا؟ جو متقی ہوگا، جو تقوی اختیار کرے گا. بس جس نے تقوی اختیار کیا وہ اوپر چلا گیا، جس نے تقوی اختیار نہیں کیا، چاہے اس کی کوئی بھی لینگویج ہو، چاہے وہ گورا ہو چاہے وہ کالا ہو. ایسا نہیں ہوگا گورا ہے تو بھائی بہت خوبصورت ہے تو لہٰذا اس کو اعلیٰ سیٹ پر بٹھاؤ، اور کالا ہے تو اسے زمین پر بٹھاؤ، ایسا نہیں. کیونکہ ہم خود دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کے رہنے والے تھے اور انتہائی کالے تھے، مطلب کالے سے بھی کالے. لیکن کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پوری امت کا مؤذن بنایا کہ ان کی اذان سے سب نماز پڑھتے تھے. یہ عزت دی. تو کسی گورے کو یا کسی عربی کو آگے نہیں کیا کہ بھائی اذان ایک عزت والا مقام ہے، آپ آ کے دو. نہیں 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 نہیں، وہ متقی تھے، انہوں نے اسلام کے لیے بڑی تکلیفیں برداشت کی تھیں، اس لیے ان کو فرنٹ پہ لے کر آئے اور اس فرق کو ختم کیا. اگلی آیت دیکھیں آپ پیج نمبر 126 پر ہی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. سورہ آل عمران آیت نمبر 190. ترجمہ دیکھیں، بے شک آسمان اور زمین کے بنانے اور رات اور دن کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے.
اس آیت سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس کی تشریح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو انسان کو تمہیں میں نے ایک عقل نام کی چیز دی ہے، اس سے تم کیا کرو سمجھو۔ اب یہ دیکھو کہ صبح ہوتی ہے اپنے ٹائم پر، پھر ایک ٹائم آتا ہے اس کا متعین ٹائم ہے، سورج اس ٹائم پہ چھپ جاتا ہے اور چاند ظاہر ہو جاتا ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ایک ٹائم پہ اندھیرا ختم، سورج نکلتا ہے اور پھر روشنی ہر طرف ہو جاتی ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے بدلنے میں نشانی ہے عقل مندوں کے لیے، جو عقل رکھتے ہیں نا ان کے لیے۔ اور خلق السماوات والارض مطلب آسمان کو بنانا اور زمین کو بنانا۔ اب ایک ایگزامپل ہے، آپ لوگوں کا یہ جو روم ہے، اس کلاس کے اندر چاروں طرف پلرز لگے ہوئے ہیں تبھی یہ چھت کھڑی ہوئی ہے، ادروائز اگر ایک طرف سے پلر نہ ہو تو چھت کیا ہو جائے گی؟ گر جائے گی، کمزور ہو جائے گی۔ یہ اتنا بڑا آسمان جو ہم جہاں تک ہماری نظر جاتی ہے اس سے بھی آگے تک یہ آسمان ہے، لیکن کیا ہے اس میں تو ہمیں کہیں پلر نظر ہی نہیں آتا۔ یہ بنا پلر کے اتنا بڑا آسمان کیسے کھڑا ہو گیا؟ تو یہ عقل مند کے لیے نشانی ہے۔ پھر آپ ایک چیز دیکھیں، پانی کے اوپر اگر آپ کوئی چیز رکھتے ہیں، اگر اس کا ویٹ زیادہ ہوگا تو وہ پانی میں ڈوب جائے گی، اگر ویٹ ہلکا ہوگا تو اس پہ تیرنے لگے گی، رکے گی نہیں، اسٹیبل نہیں ہوگی۔ لیکن یہ زمین، آپ کو پتہ ہے کہ زمین کے نیچے پانی ہے، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر 75% پانی ہے اور 25% خشکی ہے، تو یہ جو 25% ہے یہ بھی پانی کے اوپر ہی ہے۔ تو جب یہ چیز پانی کے اوپر ہے تو پھر یہ کیوں نہیں تیرتی اور کیوں نہیں ڈوبتی؟ نہیں، یہ اللہ رب العزت کی اسی میں تو نشانی ہے۔ اللہ رب العزت یہی تو سمجھا رہے ہیں عقل مندوں کو کہ دیکھو تم دنیا کے اندر جو چیزیں دیکھتے ہو اس کے اپوزٹ میں کر کے دکھاتا ہوں، تو یہ میری طاقت ہے، سمجھو کہ کوئی طاقت چلا رہی ہے اسے۔ تو جب یہ سمجھ میں آ جائے گا تو پھر اس طاقت کو ماننا بھی شروع کر دو گے، فالو بھی کرو گے۔ اگر یہ آیت دیکھیں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، سورہ آل عمران آیت نمبر 92۔ ترجمہ، تم ہرگز نیکی میں کمال حاصل نہ کر سکو گے جب تک اپنی پیاری چیز میں سے خرچ نہ کرو۔ دیکھو ایک ہوتا ہے کسی چیز کے اندر اچھا ہونا، ایک ہوتا ہے اس میں پرفیکٹ ہونا۔ کیا مطلب؟ مثال کے طور پہ آپ کو پیپر کہا گیا کہ آپ کا کل ٹیسٹ ہے، آپ ٹیسٹ کی پریپریشن کریں، آپ نے کہا سر نے جو سمجھایا مجھے سمجھ میں آ گیا، مجھے یاد ہے، میں کل ٹیسٹ دے دوں گا، اوکے، یہ آپ ہو گئے اچھے۔ لیکن اصل طریقہ کیا ہے کہ آپ اسے پھر خود نے گھر پہ بیٹھ کر آرام سے اسے سنو، اگر آپ نے ریکارڈنگ کی ہوئی ہے تو اس ریکارڈنگ کو سنو، پھر خود پڑھو اور سمجھو، پھر ٹیسٹ دو۔ یہ ہو گئی پرفیکشنسٹ۔ اب ہو گیا پرفیکٹ اس میں، تو مسلمان تو سارے ہیں، جس نے بھی کلمہ پڑھا وہ مسلمان ہو گیا، اور اگر وہ نیک کام کرتا ہے تو وہ نیک بھی ہو گیا۔ لیکن مکمل نیک انسان کون ہے؟ مکمل نیک انسان وہ ہوگا کہ جو اللہ رب العزت نے اسے مال دیا ہے، اب اسے وہ خرچ کر رہا ہے تو خرچ بھی اسے کر رہا ہے جو اس کی پسندیدہ چیز ہے۔ مثال کے طور پہ ہم لوگ سردیوں کے اندر کیا کرتے ہیں؟ کپڑے سلواتے ہیں سردیوں کے، گرمیوں میں گرمیوں کے کپڑے سلواتے ہیں، تو ہماری عمر بڑھتی ہے، قد بڑھتا ہے، تو وہ پرانے والے کپڑے کیا ہو جاتے ہیں؟ ہمارے لیے ویسٹ ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم ان کو کیا کرتے ہیں؟ پھاڑ کے تولیے بنا کر پونچے نہیں بناتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ کسی غریب کو دے دیتے ہیں تاکہ وہ کسی اور کے کام آ جائیں، کیونکہ ہیں تو وہ نئے نا، اتنے زیادہ پہنے ہوئے تو نہیں ہیں۔ تو یہ ہو گئی نیکی اور صدقہ۔ لیکن صدقے میں بہترین صدقہ کون سا ہے؟ بہترین خرچ کرنا کون سا ہے؟ کہ جو آپ نیا سلوا رہے ہو اس میں سے بھی کچھ صدقہ کرو، یہ ہے بہترین صدقہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تب آپ کمپلیٹ مومن بنتے ہو، ادروائز آپ مومن ہو لیکن انکمپلیٹ ہو، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز آپ کے اندر باقی رہ گئی ہے۔ اگلی آیت دیکھیں، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، سورۃ الحشر آیت نمبر 7۔ ترجمہ، اور جو دے تم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو لے لو، اور جس چیز سے منع کرے اسے چھوڑ دو۔ کیا مطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کام کرنا ہے تو مطلب کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ نہیں کرنا تو مطلب نہیں کرنا۔ کیا اس کی ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں اگر ہم ایگزامپل دیکھیں، آپ کے والدین نے کہا کہ بیٹا یہ کام کرو، آپ نے کہا ابو ابھی میرا دل نہیں کر رہا کام کرنے کا، تو کیا ہوگا؟ والد صاحب ناراض ہو جائیں گے نا، تو وہ کہہ رہے ہیں میرا آرڈر تم نے نہیں مانا، میں بڑا ہوں آپ سے، میری رسپیکٹ یہی ہے، میری عزت یہی ہے کہ آپ میری بات نہ مانیں، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ بات مانیں گے، کام کریں گے۔ اور اگر والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی ابھی باہر مت جاؤ، کووڈ ہے، صورتحال صحیح نہیں ہے، باہر اچھی صورتحال نہیں ہے، آپ کیا کریں گے؟ اگر ذرا بھی احتیاط نہیں کریں گے تو بیماری لگ سکتی ہے، تو کیا ہوا؟ پھر آپ کہیں نہیں مجھے جانا ہے، تو والد صاحب ناراض ہوں گے نا کہ میں آپ کو منع کر رہا ہوں اور آپ نہیں رک رہے، غلط بات ہے۔
تو یہی چیز ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو کہیں اسے کرنا ہے، جس چیز کا منع کریں اسے رک جانا ہے، یہ اس کی تشریح ہے۔ اگلی آیت دیکھیں آپ، آیت نمبر 9، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، سورۃ العنکبوت آیت نمبر 45، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور برائی کی باتوں سے، بری بات سے۔ اب کیا مطلب بے حیائی کسے کہتے ہیں؟ بے حیائی کہتے ہیں آج کل کی لینگویج کے اندر ہم جیسے بولتے ہیں اردو کے اندر بے شرمی یا بدتمیزی یا ایسی بات جو غیر مناسب ہو۔ اب بے حیائی کا لفظ ہم استعمال نہیں کرتے، اگرچہ ہماری اردو کا ہی زبان کا لفظ ہے لیکن اتنا استعمال نہیں ہوتا، ہم لوگ اتنا بولتے نہیں اپنی لینگویج کے اندر، اپنی بات چیت کے اندر۔ بے حیا پہلے اردو کے اندر بولا جاتا تھا، لیکن اب بے شرم بولا جاتا ہے اس کی جگہ، یا پھر جو ہے وہ دوسرے الفاظ استعمال ہوتے ہیں لیکن بے حیا کا لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ بے حیا اصل میں ہے وہ شخص یا وہ انسان جس کے اندر حیا نہ ہو، شرم اور لحاظ نہ ہو، اسے کہتے ہیں بے حیا۔ اور اگر اسی بے کو با بنا دیا جائے، با حیا، تو مطلب حیا والا یا حیا والی، جس کے اندر حیا ہو، ٹھیک ہے؟ تو نماز کیا کرتی ہے؟ انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے۔ کیا مطلب؟ اب یہ ہوتا ہے کہ انسان کیا کرے گا، نماز پڑھے گا، نماز پڑھنے کے بعد وہ کوئی غلط کام کرنے لگے گا یا کوئی غلط بات بولنے لگے گا تو نماز سامنے آ کے فرنٹ پہ کھڑی ہو جائے گی، نہیں غلط بات نہیں بولنا، ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں ہوتا۔ بلکہ کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کو پڑھتا ہے صحیح طریقے سے تو کیا ہوگا، اس کے دل کے اندر یہ خیال آئے گا کہ میں نے ابھی نماز پڑھی ہے اور میں یہ بری بات کیسے بول رہا ہوں، میری زبان سے یہ برے الفاظ کیسے نکل رہے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو روک لے گا۔ جب وہ روک لے گا تو مطلب نماز نے اسے روک لیا۔ ایک اور بات بتائیں، ہم سب نماز پڑھتے ہیں بحیثیت مسلمان ہونے کے، لیکن ہم سب کی زبانوں سے تو بری بری باتیں نکل رہی ہوتی ہیں، تو پھر کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ بے شک نماز روکتی ہے برائی کی باتوں سے، تو پھر ہم کیوں نہیں روکتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں نماز پڑھنے کے کچھ آداب ہیں، اگر آپ ان آداب کے رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھیں گے تو پھر وہ نماز آپ کو روکے گی بھی۔ جس طریقے سے ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کے متعلق آتا ہے کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے کچھ لوگ ایسی نماز پڑھتے ہیں کہ جب ان کی نماز آسمان کی طرف عرش کی طرف جاتی ہے تو فرشتے اسے پلٹ کر اس کے منہ پر گندے کپڑے کی طرح مار دیتے ہیں۔ جیسے گندا کپڑا منہ پہ آ کے لگے تو کیا ہوگا، انسان بدل جاتا ہے نا کہ ایک تو کپڑا مارا میرے منہ پر وہ بھی گندا، مطلب مجھے اور خراب کر دیا، تو ویسے ہی گندے کپڑے کی طرح لپیٹ کر ایسی نماز کو اس کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ ہمارے کسی کام کی نہیں ہے نماز، اللہ تعالیٰ کی طرف وہ قبول ہی نہیں ہوتی۔ تو ہم اگر اپنی نمازوں کو دیکھیں تو ہم میں سے اکثر کی نمازیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمارے منہ پر آ کے پڑھتی ہیں، تو جب ایسی نمازیں جو ہمارے منہ پر آ کے خود پڑھتی ہوں تو وہ ہمیں برائی سے کیسے روکیں گی؟ اب سوال یہ ہے کہ نماز پھر کیسی پڑھنی چاہیے؟ تو ہم ذرا اپنی نمازوں پہ غور کریں کہ جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہاتھوں کو کہاں تک اٹھاتے ہیں؟ کبھی ہم نے اس کا تصور کیا؟ پھر جب دونوں ہاتھوں کو ہم باندھتے ہیں تو پھر ہم آنکھوں کو کہاں دیکھتے ہیں؟ ہم سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے سامنے جو کھڑا ہوا ہو اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے کپڑے کیسے ہیں، اچھا اس نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، اچھا شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے۔ اگر ہمارے سامنے کوئی نہیں تو دیوار پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اچھا دیوار پہ بٹن کھلا ہوا ہے، کون سا بٹن کھلا ہوا ہے، کون سا بند ہے۔ پھر جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو رکوع میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہاں دیکھنا ہے، جبکہ رکوع میں آپ کو اپنے پیروں پر دیکھنا ہوتا ہے، اپنے پیر کے ناخنوں پر۔ سجدے میں جب ہم جاتے ہیں ناک پر دیکھنا ہوتا ہے آپ کو سجدے کے اندر۔ اتحیات میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے سامنے یا پھر سجدے کی جگہ پر، جبکہ اتحیات میں اپنی گود میں دیکھا جاتا ہے، اپنے ہاتھوں پر یا اپنی گود کے اندر دیکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو رکوع سے کھڑے ہوتے ہوئے ہم پوری جہان کا نظارہ کرتے ہیں سامنے منہ اٹھا کر، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد بھی اپنی نگاہوں کو سجدے کی جگہ تک ہی محدود رکھنا ہوتا ہے۔ سلام جب ہم پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اس وقت ہم کہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہماری رائٹ سائڈ پہ کتنے لوگوں کی رکعت نکلی ہے، کس کس کی نماز پوری ہو گئی۔ پھر لیفٹ سائڈ پہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اچھا اس کی رکعت نکل گئی، اچھا وہ کھڑا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے مطلب یہ دیر سے آیا تھا، جبکہ ہمیں دیکھنا کہاں ہے؟ کندھے پر۔ تو جب ہم ایسی نماز پڑھیں گے تو پھر ہماری نماز ہمیں برائی کے باتوں سے تو نہیں روکے گی، ہمیں برائی کی طرف تو جانے سے کبھی نہیں روکے گی۔ تو نماز ایسی ہو جو ہمیں برائی کی باتوں سے روکنے والی ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت دیکھیں، وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، سورۃ الانعام آیت نمبر 165۔ اور جو کوئی گناہ کرتا ہے سو وہ اس کے ذمہ ہے اور بوجھ نہ اٹھائے گا ایک شخص دوسرے کا، جس کا ترجمہ تھا۔
کیا مطلب؟ اس کی تشریح اگر ہم دیکھیں تو سمجھ میں آنے والی ہے کہ دنیا کے اندر ہم کلاس کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں، کلاس کے اندر سارے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، دو اسٹوڈنٹ آپس میں بہت اچھے ایک دوسرے کے دوست ہیں. اب کیا ہوا، ایک اسٹوڈنٹ جا رہا ہے کسی کام سے، اس نے کہا یار میں جا رہا ہوں واش روم وغیرہ، تم جب چھٹی ہوگی نا میرا بیگ بھی نیچے لے جانا، میں آ کے نیچے سے تم سے لے لیتا ہوں، میں فریش ہو کے آ رہا ہوں. اب وہ دوسرا اس کا کیا کرے گا، بیگ اٹھا کے لے جائے گا. اب ایک ہی لڑکا دو بیگ لے کے جا رہا ہے. یہ دنیا ہے، دنیا کے اندر یہ چیز پاسبل ہے، لیکن آخرت کے اندر ایسا نہیں ہوگا. اگر کسی شخص نے گناہ کیا ہے تو اس گناہ کا جو بوجھ ہوگا وہ اسی کے کندھے پر ڈالا جائے گا، اسی کی پیٹھ پر لادا جائے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے دوست کے یا اس کے والد کے یا اس کے بیٹے کے کندھے پر بھی ڈالا گیا، ایسا نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا. تو یہی چیز اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جو کرے گا وہی اس کا پھل کاٹے گا. ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ مطلب کہ اگر باپ نے کچھ کیا تو اس کا بیٹا کرے یا قرآن قیامت کے دن باپ کی سزا بیٹے کو اور بیٹے کی سزا باپ کو نہیں ملے گی. جو گناہ کرے گا اس کی سزا اسے ہی ملے گی. ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور دوسرا اس میں انوالو ہوتا ہے تو اس کو انوالومنٹ کا گناہ ملے گا، لیکن اس گناہ کرنے کا گناہ نہیں ملے گا. آخری آیت دیکھیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، سورۃ النحل آیت نمبر 90. ترجمہ، اللہ حکم کرتا ہے انصاف کرنے کا اور بھلائی کرنے کا. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ آرڈر دے رہے ہیں کہ کیا کرو، انصاف کرو اور بھلائی کرو. انصاف کیا ہے؟ انصاف یہ ہے کہ کسی چیز کو پورا پورا ادا کرنا، جیسا ہے ایز اٹ از ویسے اس کو دے دینا. ہم گئے یہاں سے فروٹ والے کے پاس، فروٹ والے کے پاس ہم نے کہا بھائی یہ سیب کتنے کے درجن دے رہے ہو، کتنے کے کلو دے رہے ہو آپ؟ اس نے کہا بھائی 100 روپے کلو. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب کیا ہوا، میں نے اس سے کہا یہ تول دو 1 کلو، اس نے 1 کلو تولے. اب میں نے 100 روپے نکال کر اسے دے دیے اور 1 کلو کا شاپر لے لیا. یہ کیا ہے؟ انصاف. ٹھیک ہے، کیونکہ جتنا تھا میں نے ایز اٹ از دے دیا. اب کیا ہوا، اب نیکسٹ ٹائم پہ میں گیا، میں نے اس سے پوچھا بھائی یہ سیب کتنے کے ہیں؟ اس نے کہا 100 روپے کلو. اب اس نے جب کلو کی شاپر تیار کر کے مجھے دے دیا، میں نے اسے 110 روپے دیے. اب یہ انصاف نہیں ہے، یہ احسان ہے، مطلب چیز کا بڑھ کر دینا، بڑھا کر دینا. تو اللہ کہہ رہے ہیں انصاف کرنے والے بنو، نا انصافی کرنے والے نہ بنو. احسان تو ایک بہت اعلیٰ درجہ ہے، وہ آگے کا درجہ ہے، لیکن کم سے کم احسان تو کرو. اور دوسرا کام کیا کرو؟ بھلائی کرو. تو یہ احسان میں آ جاتا ہے. بھلائی کسے کہتے ہیں؟ احسان. یہ آگے آ گیا نا، بالعدل والاحسان. احسان کا مطلب کیا ہے؟ کہ چیز کو بڑھا کر دینا. تو یہاں پر آپ کی تمام آیات مکمل ہو گئی، اور جتنی آیات ابھی آپ کو بتائی گئی ہیں اتنی ہی آپ کے پیپر میں آئیں گی. بورڈ میں یا آپ جو ٹیسٹ لیں گے اس میں